یار میری اپنی زندگی 2 سیکنڈ میں چینج ہوئی ہے، ود ان 2 سیکنڈ. یقین کرے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اللہ کی باتیں کروں گا. میں اللہ کی باتوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا. بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی تھاٹس چل رہی ہیں نا، اس کو نکال کے باہر پھینکے. اب جو بھی ہے نا، چاہے مالدار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے صحت مند ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے جس بھی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی باتوں کا محتاج سمجھے. اپنے سٹیٹس کو سائڈ پہ رکھے، اپنی زبانوں کو سائڈ پہ رکھے، بالکل ایک ناچیز بندہ ہو کے اللہ کے لیے اللہ کی باتوں کو سنیں. انشاءاللہ پھر اثر ہوگا، پھر فائدہ ہوگا، پھر آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن آپ چیزوں کو اگر جج کرتے رہے اور اگر آپ کوئی انفرادی سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ باتیں، یہ قرآن کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس سنیں گے، ختم ہو جائے گا، کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ تم ڈیلی بیسس پہ اللہ کی باتیں سنو، تم آہستہ آہستہ کر کے اللہ کی عبادتیں کرو، تم اللہ کے قریب چلے جاؤ گے. میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ یار آہستہ آہستہ کیوں کریں، رینگ رینگ کے کیوں چلیں؟ کیا ہمیں شک ہے کوئی اللہ پر؟ کیا ہمیں اللہ کی عطا پر کوئی شک ہے؟ کیا ہم اللہ کو لے کے کنفیوز ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کوئی کنفیوژنز چل رہی ہیں جو ہم اٹک اٹک کے چلیں؟ ارے جب سب کچھ سنسیئر ہے، جب سب کچھ کلیئر ہے، جب سب اللہ رب العزت ہے ہی لوئل، تو ہم اٹک اٹک کے کیوں چلیں؟ ہم فوراً سے لب کے کیوں نہ اپنے رب کی طرف؟ ہم ایک دم سے اللہ کے کیوں نہ ہو جائیں؟ جو اللہ شارک کے زیادہ قریب ہے، ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے سفر کیوں کریں؟ جو رب میرے وہم سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، جو رب میرے دل کی باتوں تک کو جانتا ہے، اتنا قریب، اتنا زیادہ قریب، اس کو میں ڈھونڈنے کے لیے مہینے کیوں لگاؤں؟ اس کی ماننے کے لیے میں سالوں کی سٹرگل کیوں کروں؟ اسے پہچاننے کے لیے مجھے ٹائم کیوں چاہیے؟ او بھائی، ابھی فیصلہ، ابھی ہدایت، ابھی طلب، ابھی ہدایت، فوراً کے فیصلے ہیں. بس انسان اپنے لیے تھوڑا سا سوچے صحیح. دیکھو میری بات سنو، آج کل موبائل ہماری زندگی کی ایک قیمتی چیز بن گئی، رائٹ؟ موبائل میں بیٹری فل ہے تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں، موبائل کی بیٹری لو ہے تو ہم ڈاؤن ہیں. موبائل فل ہے، ہماری زندگی پرسکون، بے شک کوئی نہ ہو، بس موبائل فل ہو، گھر میں بے شک اکیلا ہوں، زندگی میں بے شک اکیلا ہوں، لیکن موبائل اور سوشل سرکل اگر میرا ہے تو میں رہ لوں گا، میں مہینے بھی گزار لوں گا ایسے. بیٹری فل ہونی چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح لیٹ سپوز آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے کسی سے، لانگ چیٹنگ کرنی ہے آپ کو کسی سے، فوراً سے آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج کل کی، تو اب کیا کریں گے؟ دکانیں بھی بند ہیں، شاپس بھی بند ہیں، مارکیٹس بھی بند ہیں، کچھ ہے ہی نہیں. کہاں سے چارجر لاؤ گے؟ چارجر بھی تمہارا خراب ہے، نہیں مل رہا. تم تو پاگل ہو جاؤ گے نا، تمہیں تو نیند نہیں آئے گی جب تک تمہیں وہ چارجر مل نہ جائے کہیں سے. چاہے تمہیں پڑوسیوں سے مانگنا پڑے، چاہے تمہیں گاڑی کی لیڈ نکالنی پڑے، چاہے تمہیں شاپ جانا پڑے. اگر تمہارے محلے کی شاپ بند ہے تو تم 2 کلومیٹر دور جاؤ گے اور کوئی ایسی شاپ دیکھو گے جو کھلی ہوگی اور وہاں سے اپنی ضرورت کو اسی وقت پورا کرو گے. موبائل کے معاملے میں نو کمپرومائز، کیونکہ میں نے چیٹنگ کرنی ہے، میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، میں نے میٹنگ کرنی ہے، میں نے ان کو ٹیکسٹ کرنا ہے، کال پہ بات کرنی ہے، رات نہیں گزر سکتی اس طرح. تو یار اللہ رب العزت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ ہمیں کامیاب کریں گے دنیا میں، اللہ ہمیں کامیاب کریں گے آخرت میں، اللہ ہماری زندگیاں بنائیں گے، اللہ ہماری آخرت کی زندگی بنائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اللہ اگر میں غریب ہوں تو مجھے امیر کریں گے، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے وہ صحت دیں گے، اگر میں محتاج ہوں تو وہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اللہ اتنی بڑی ضرورت ہے میری، اور اس کو اپنانے کے لیے، اس پر یقین رکھنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے میں انتظار کیوں کروں؟ میں مہینوں کی سوچیں کیوں سوچوں کہ ہاں ٹھیک ہے 1 مہینہ عبادتیں کروں گا تب جا کے اللہ کی محبت ملے گی. ہاں کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا جو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں تو تھوڑا ٹائم لگا کے میرے دل میں بھی آ جائے گی، ہاں اوکے فائن، یہ ہے، اس سے ہوتا ہے، اثر انداز ہوتی ہے، یہ چیز آتی ہے محبت دل میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کا فیصلہ ایک دم اس کی زندگی پر اثر کرتا ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ
مجھے 1 سال کی محنت کرنی ہوگی تب جا کے میں نیک انسان بن جاؤں گا. امپاسبل. اور اگر میں یہ سوچوں کہ یار میں آج ہی اچھا انسان بن سکتا ہوں, میں آج ہی اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں, میں آج ہی اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہوں, کیا ہے اس میں, کیا مشکل ہے؟ اور اس کا ارادہ اس معاملے میں جتنا فاسٹ ہوگا, جتنا پکا ہوگا, یقین کریں اگلے ہی لمحے اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. کل میں, یہ آپ کے سامنے ہی ہے, کل ہم نے تھوڑی سی اللہ رسول کی بات کی تو مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا کل, کہتے میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں سنا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ آپ لوگوں کی طلب, آپ لوگوں کا شوق, آپ لوگوں کا ذوق یہ اثرات مرتب کر رہے ہیں لوگوں پر. یقین کریں ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ سے یہ اس کے اثرات ہیں. میری جگہ کوئی اور آ جائے اللہ کی باتیں کرے, خدا کی قسم آپ کو ہدایت مل جائے گی. آپ کسی کو بھی سن لے, دل سے سنے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو کل اس کا میسج آیا کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں سنا, میری زندگی بے حیائیوں میں تھی, میری زندگی ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ کل کی تعلیم میں شامل ہوئی اور الحمدللہ اس نے میں نے خود اس کا اکاؤنٹ دیکھا اور پھر میرے کہنے پر ہی اس نے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کی. اللہ اس کو جزائے خیر دے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے. اور وہ کہہ رہی تھی جیسے میری آنکھیں کھل گئی ہوں. تو ایک دم سے ایک انسان کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا, کہ کل آئی, آدھے میں آئی, پوری تعلیم بھی نہیں سنی, اور بعد میں اس کا ڈی ایم آیا کہ میری تو جیسے آنکھیں کھل گئی ہو. اب یہ میرا کمال نہیں ہے, آپ کا کمال نہیں ہے, ہماری باتوں کا کمال نہیں ہے, یہ اس شخص کا اپنا کمال ہے کہ اس نے دل میں سوچا کہ واقعی یار یہ باتیں تو ہیں, حقیقت بھی ہے, اللہ ریالٹی بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ دے بھی رہا ہے, جو میرے پاس ہے سب اللہ کا ہے, جانا بھی میں نے اللہ کے پاس ہے, میری زندگی سٹارٹ بھی اللہ نے کی, میری زندگی چلا بھی اللہ رہے ہیں, اور میری زندگی اینڈ بھی اللہ کریں گے, اور میں نے جانا بھی اللہ کے پاس ہے. تو جب میں ساری چیزوں پر اللہ ہی کے حوالے ہوں تو میں اپنی منمانیاں کیوں کروں؟ اور جب اس نے وہ شیطان کا واقعہ سنا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے اسے اپنے دشمن کی پہچان ہو گئی ہوگی, اسے اپنے دشمن کے کاموں کی پہچان ہو گئی ہوگی کہ واقعی یہ جو شیطان ہے جو میرا دوست کی شکل میں میرا دوست بنا ہوا ہے, لیکن اکثر میں تو یہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے, اور اس نے مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. تو اس طرح ہر انسان اپنی زندگیوں کو چینج کر سکتا ہے. یار یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, سب سے آسان کام. ایک ارادہ کیا سب کچھ ختم, ایک ارادہ کیا سب کچھ ہو گیا, ایک ارادہ کیا عمل بھی مل گیا. ارادہ, طلب, فیصلے اللہ کرے گا. تمہاری طلب ہوگی, اللہ اس طلب کو دیکھے گا, جج کرے گا, تمہاری سچائی اگر اس میں ہوئی تو اللہ فوراً سے فیصلے کر دے گا. یار میری اپنی زندگی 2 سیکنڈ میں چینج ہوئی ہے, ود ان 2 سیکنڈ. یقین کرے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اللہ کی باتیں کروں گا, میں اللہ کی باتوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا. یقین کریں جب کوئی یہ تبلیغی آتے ہیں نا, یہ محلوں میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور سب کو دین کی نسبت سے تھوڑا سا اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, اللہ رسول. تو جب یہ لوگ آتے تھے تو ہم بھاگ جاتے تھے کہ یار یہ پھر پکڑ لیں گے, پھر 5 منٹ ان کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا. اس وقت ہمارے لیے موبائل سب کچھ تھا, ماڈلنگ سب کچھ تھی, ایکٹنگ سب کچھ تھی, شوٹ سب کچھ تھے, فرینڈ سب کچھ تھے. تو یقین کرے اسی سچویشنز میں رہتے رہتے صرف ایک فیصلہ, صرف 2 سیکنڈ کی سوچ بدل دی سب کچھ. حیران ہو گیا. اسی طرح دیکھو یہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل رہی ہیں, کیسے لوگ اپنے اللہ کو اپنا آپ سونپ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہزاروں واقعات آتے ہیں, آپ کے سامنے ڈیلی بیسس پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو ناچنے گانے والے ہوتے ہیں, جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں, جو ماڈلنگ ایکٹنگ کی فیلڈ سے ہوتے ہیں, جو زناکار ہوتے ہیں, جو اوپنلی زنا کرتے ہیں, اوپنلی ڈیٹس مارتے ہیں. ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ ملین ٹریلین کراس کر چکی ہوتی ہے, لیکن کیا کرتے ہیں, سب ختم کر دیتے ہیں اور کدھر آ جاتے ہیں, اللہ کی طرف. اور یہ فیصلہ کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے, 2 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, بس دیٹس اٹ, زندگی بدل گئی. اب یہی انسان جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اب اتنے ہی شوق سے اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے. تو آپ بھی انہی میں سے ہو سکتے ہیں, آپ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے ہدایت اتنی مشکل نہیں ہے, آپ کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے, بس تھوڑی سی باتیں ہیں جو جاننی ہے اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. دیٹس اٹ, ایزی. کچھ عبادتیں ہیں
ان کی ویلیوز کو دل میں بٹھانا ہے. جس طرح ہم گناہ کر رہے ہیں نا, گناہ کی ویلیوز ہم نے دل میں بٹھائی ہے. ایک شرابی کیوں شراب پیتا ہے؟ کیونکہ وہ شراب کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, ویلیو دیتا ہے اسے. ایک شیشہ کیفے میں جانے والا لڑکی یا لڑکا کیوں جاتے ہیں؟ ایک دھواں بس اندر کھینچتے ہیں, پھر اسے باہر نکالتے ہیں اور وہ انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں. ایک دھواں ہی تو ہوتا ہے جو ان کے پھیپڑوں تک جاتا ہے اور پھیپڑوں سے وہ باہر نکالتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. سگریٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا, لیکن ان کو چونکہ یہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب اللہ کی عبادتیں ہیں, اس سے ہماری زندگیاں بنتی ہیں, اس سے ہمارے مائنڈ ریفریش ہوتے ہیں, اس سے ہمیں ہماری زندگیوں میں سکون ملتا ہے. اگر ہم ان کی ویلیوز کو دل میں بٹھا لیں, اگر ہم ان کو یقین کی نگاہ سے دیکھیں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. ایک بے نمازی کے لیے نماز پڑھنا آسان, حرام کمانے والے کے لیے حلال کمانا آسان, زناکار کے لیے نکاح کرنا آسان, سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چلو اللہ کی بات سے شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, ہائے 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 ہائے, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو کتنی آسان بات ہے, کتنی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے. ان کو اتنی ویلیو مت دے دینا کہ تم مجھے بھول جاؤ, تمہارے لیے یہ چیزیں ضروری ہو جائے اور میں بالکل ایک کامن سی چیز بن جاؤں آپ کے لیے, جس کی طرف دھیان ہی نہ جائے, سال میں ایک دفعہ جائے یا رمضان میں جائے یا جمعے کے دن جائے. ایسا معاملہ میرے ساتھ مت کرنا. سوچو یار, یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. کون؟ جو اس دنیا کا مالک ہے, جو اس دنیا کا خالق ہے. اگر یہ ساری دنیا کی ساری مخلوق ایک میدان میں اکٹھی ہو کر اللہ کی عبادتیں کرنے لگ جائے تو اللہ کی ذات میں ایک انچ بھی, تھوڑی سی بھی بڑھوتری نہیں آئے گی, فائدہ نہیں ہوگا اللہ کو کوئی بھی. یہ سارے لوگ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اگر یہ سارے کے ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایسا رب حکم دے رہا ہے تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے, اور ہم ایسے رب کے حکم کو اگنور کر کے دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے, دنیا کے نقشوں میں گم ہو کر, دنیا کے نقشوں کو سمیٹتے سمیٹتے اللہ کو ایک عام سی چیز, ایک عام سا ذات سمجھا ہوا ہے. یقین کریں ہمارا اللہ کے ساتھ بیہیویئر بہت زیادہ گندا ہے. ہم اللہ کو ویلیو نہیں دے رہے, ہم اللہ کو معاذ اللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہی معاملہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ. ویلیو ہوتی تو یقین کریں ہماری جوانیاں مسلوں پر گزرتی, ویلیو ہوتی تو ہم کسی کا برا نہ کرتے بلکہ سب کا بھلا کرتے. ہمارے دل غیبتوں سے پاک ہوتے, ہمارے دل گناہوں کی لذتوں سے پاک ہوتے, ہمارا دل دھوکوں, جھوٹ سے, فریب سے, ان چیزوں سے پاک ہوتے اگر ہم اللہ کو ویلیو دیتے. لیکن اللہ سے غافل ہیں ہم, جس کی وجہ سے غفلت والے کام کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, اور ناچنا اللہ کی غفلت میں اضافہ کرتا ہے, انسان کو مزید دور لے جاتا ہے. میوزک انسٹرومنٹس, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے, اس کو بجا بجا کر اللہ سے غافل ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ جو قرآن ہے نا, جس کی آیت میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے ملاتا ہے, اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اور یہ جو سانگز ہیں, یہ جو گانوں کی آواز ہے, یہ شیطان کا کلام ہے اور یہ انسان کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے. سوچے کتنی سخت بات ہے. اور ہم بلا جھجک سن رہے ہوتے ہیں, اپنی پکچرز پر سانگز لگا لگا کے اسے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے پاس ہزاروں سالوں کی زندگی ہے. ہاں 900 سال گانوں میں گزار لیں گے, شراب میں گزار لیں گے, زنا میں گزار لیں گے, ٹک ٹاک پہ گزار لیں گے. ہاں جو 100 سال میں سے 1 سال بچے گا نا, اس وقت ہم عبادت کر لیں گے, اس وقت ہم ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں گے. کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ اور یا پھر اللہ کی ذات اتنی اوجھل ہو گئی ہے ہماری نظروں سے, اتنی اوجھل ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں نظر آ رہی. ہماری ذہنوں پر دنیا کا فطور اس قدر چھا چکا ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر پا رہے. اللہ باوجود اس کے کہ میں گنہگار ہوں,
اللہ باوجود اس کے کہ میں خطا کار ہوں، اللہ باوجود اس کے کہ میں توبہ کی نیت کرتا ہوں پھر توبہ توڑتا ہوں، اس کے باوجود مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود میری توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کی رحمت مجھ سے ناراض نہیں ہوتی، اس کی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے بند نہیں ہوتے، اور ہم ان ساری ڈھیلوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی معرفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی کریمی والی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے اور دیکھنے کے بعد اگنور کر دینے یعنی کچھ نہ کہنے کی صفت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ کب تک چلے گا؟ کتنا کر لیں گے؟ اگر میں کمانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہوں تو میں کتنا کما لوں گا پوری زندگی میں؟ بلینز آف بلینز؟ کیا ہوگا؟ اگر میں ایک گھر کو بنانے میں مصروف ہوں اور اللہ سے غافل ہوں تو یہ گھر مجھے کتنا فائدہ دے دے گا؟ میں اس گھر میں کتنا رہ لوں گا؟ اگر میرا ناچنا گانا مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے تو میری جوانی ہے کتنی؟ 20-30 سال کی جوانی ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جب بوڑھے ہوں گے پھر تو ہمیں ننگا ہونے سے خود بھی شرم آئے گی، پھر تو ہمیں اپنے لڑکیوں کو سروں سے چادر اتارتے ہوئے شرم آئے گی اور لڑکوں کو سروں سے ٹوپیاں اتارتے ہوئے شرم آئے گی۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں۔ تو ان جوانیوں کو اتنا بھیانک کیوں گزار رہے ہیں ہم؟ یہ جوانیاں ہم قیمتی نہیں بنا سکتے؟ کیا اس جوانی کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے جس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی محبت کے رستوں پر چلنے لگ جاتا ہے، تو یہ جوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور وہ ایک ہی سایہ ہوگا پورے قیامت کے دن۔ صرف جوانی 60-70 سال کی بات نہیں ہو رہی، بس 20-25 سالوں کی سٹرگل کی بات ہو رہی ہے۔ 20-25 سالوں میں آپ لوگ 10 سال سو گے، 15 سال کی سٹرگل ہے، جاگتی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کا شوق پیدا کرنا ہے، اور اپنے جسموں سے اللہ کی عبادتیں کرنی ہے۔ دیٹس اٹ۔ جوانی گزر جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، محبت آ جائے گی اللہ کی آٹومیٹکلی۔ بڑھاپے میں تو ہم گناہ کرتے ہوئے بھی عجیب لگیں گے نا، یہ تو جوانی ہوتی ہے جو تھوڑا سا مستانی ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو ہم بالکل انسان کے بچے بن جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں نا، ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کسی اور پر، اپنے بچوں پر، پھر کہاں ہماری اکڑ رہتی ہے، پھر ہم کہاں ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں؟ ناچیں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، سیلفی کے لیے ہاتھ تک نہیں اٹھا پاتے۔ پھر یہ تو بس جوانی کے شوق ہوتے ہیں جو کہ 5-10 سال بعد سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان جوانیوں کو سیکیور نہیں کر سکتے ہم؟ کیا جنت کے لیے اپنی جوانیوں کو ویسٹ نہیں، قیمتی نہیں بنا سکتے ہم؟ دے نہیں سکتے جوانیوں کا ٹائم جنت کو، کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی؟ ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، کھیلنا ہے کھیلو، وقت برباد کرنا ہے کرو برباد، کوئی فکر نہیں ہوگی وہاں پر، مزے کرو گے صرف، بس تھوڑی سی سٹرگل۔